غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جا کے دیکھوں کہ مسلمان کرتے کیا ہیں اور مسلمان کہتے کیا ہیں۔ وہ بکریاں چراتا ہوا لشکر کے پاس پہنچا اور صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آپ کے سردار کدھر ہیں؟ مجھے آپ کے سردار سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے میں تشریف فرما ہے۔ پہلے تو اس چرواہے کو یقین نہیں آیا، اس کا گمان تھا نا کہ اتنے بڑے سردار ہیں، وہ خیمہ جو کھجور کی ٹہنیوں سے بنا ہوا ہے اور اس خیمے کے اندر کھجور کی پتوں کی بنی ہوئی چٹائی جس کا ایک کونا باہر سے نظر آتا۔ اب یہ دیکھ کے اس چرواہے کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور وہ بڑی ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہوں گے۔ خیر وہ خیمے کے اندر چلا گیا، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا اور کہنے لگا کہ میں ایک چرواہا ہوں، میں ایک یہودی کی بکریاں چراتا ہوں۔ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو پھر تم ہمارے بھائی ہو۔ اللہ اکبر! یہ جملہ سننا تھا نا تو تعجب ہو گیا، اسے ششدر رہ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہاں اور میں کہاں؟ میں آپ کا بھائی بن جاؤں گا؟ اور پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ مسلمان ہونے کے بعد ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہم آپ کو اپنے گلے سے بھی لگائیں گے۔ یہ جملہ سنتے وہ تو آواز باختہ ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں سیاہ فام ہوں، ایک چرواہا ہوں، میرے جسم سے بو آتی ہے، آپ مجھے گلے لگائیں گے؟ ذرا غور کیجئے نا، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، غربت اور امارت نہیں دیکھی جاتی، وہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں، سارے آدم کی اولاد ہیں۔ اور آدم کس سے پیدا کیے گئے تھے؟ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔
اسلام میں تقوی کا معیار، اسلام میں فوقیت کا معیار تقوی ہے۔ اسلام میں اگر کوئی سپیریئر ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سپیریئر وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، اور پھر وہ سیاہ فام چرواہا، ذرا دوسری چیز سنیے کہ کیسے آقا سے ملنے چلا جاتا، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی ملنے کے لیے وقت نہیں۔ وہ بادشاہ جو وجہ کائنات ہیں، جن کے جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، وہ ایک چرواہے سے بھی ملتے ہیں۔ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ایک وزیر، ایک منسٹر جسے آپ لوگ خود الیکٹ کرتے ہو، وہ آپ کے محلے کا ہے، آپ کے شہر کا ہے، آپ کے گاؤں کا ہوتا ہے، آپ اسے ووٹ دیتے ہیں، اور ووٹ دینے کے بعد جب وہ ممبر اسمبلی منتخب ہو جاتا ہے، وہ قومی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، آپ کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آپ نے اسے الیکٹ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ کو کچھ چھوٹا سا کام پڑتا ہے کہ میری گلی کی پختگی کرنی ہے، واٹر سپلائی چاہیے، گیس کی سپلائی چاہیے، الیکٹریسٹی چاہیے، یہی کچھ کام پڑتے ہیں، تو کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ آپ اس کے دفتر کے بار بار چکر لگاتے ہو، اور اس کا پی آر او کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج صاحب نہیں ملیں گے، بڑے مصروف ہیں۔ وہ منسٹر، وہ وزیر جسے آپ لوگوں نے خود الیکٹ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گلے سے لگائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں سیاہ فام ہوں، میرے جسم سے بو آتی ہے۔ قربان جاؤں آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ فرمایا جب آپ مسلمان ہو جائیں گے، جب تم کلمہ پڑھ لو گے، تو تمہارے جسم کی بو کو اللہ خوشبو میں بدل دے گا، تمہارے چہرے کی سیاہی کو اللہ تابانی عطا کر دے گا۔ یہ سنتے ہی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب نماز کا وقت نہیں کہ میں تجھے نماز پڑھاؤں، رمضان کا مہینہ نہیں کہ تجھے میں روزے رکھواؤں، حج کے ایام نہیں کہ تجھے میں حج پہ بھیجوں، زکوٰۃ تجھ پہ فرض نہیں ہے۔ اب ایک ہی کام ہو رہا ہے، اور وہ ہے تلوار کی چھاؤں میں، تلوار کے سائے تلے کام ہو رہا ہے۔ اب ایک ہی فریضہ ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب وہ چرواہا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد میں شریک ہوں گا، لیکن جہاد میں دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ میں بچ جاؤں گا، دوسری صورت یہ ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، یا غازی ہو جاؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ اور اگر میں شہید ہو گیا تو اب میرے لیے کیا ضمانت ہے؟ اب مجھے کیا ملے گا؟
تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو بکریاں تم چرا رہے ہو پہلے یہ اپنے مالک کے پاس یہ اس کی امانت ہے، اس کے پاس پہنچا کے آؤ۔ ذرا غور کیجئے نا، انہی سے لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ مال غنیمت بھی ہو سکتا ہے، مال غنیمت کے طور پہ رکھی جا سکتی ہیں، لیکن فرمایا امانت ہے، پہلے اپنے مالک تک یہ پہنچا کے آؤ، پھر جہاد میں شریک ہو جانا۔ بکریاں چھوڑ کے واپس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں اپنے مالک کو دے کے آ گیا ہوں، اس کے حوالے کر کے آ گیا ہوں۔ اب جہاد میں شریک ہوتا ہے اور جام شہادت نوش کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، لڑائی تھمتی ہے، شہداء کو دیکھا جاتا ہے، پہچانا جا رہا ہے۔ ایک جگہ چند صحابہ کھڑے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ شخص کون ہے، ہم نہیں جانتے۔ بات آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، آپ تشریف لے گئے۔ کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ شہداء میں ایک ایسا شہید ہے جسے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ہم اسے جانتے نہیں ہیں۔ آقا نے فرمایا آپ اسے جانتے نہیں ہو، لیکن میں جانتا ہوں۔ یہ ایسا شہید ہے کہ جس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک بھی سجدہ نہیں کیا، لیکن اللہ نے اسے جنت عطا کر دی، یہ جنتیں لینے والا بن گیا، یہ جنتی ہو گیا۔ اور پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں، اور اللہ تعالی اس کے بدن کی خوشبو، اس بدن کی بو کو خوشبو میں بدل رہا، اور اس کے چہرے کے سیاہی کو تابانی عطا کر رہا۔